آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے پشاور اور آپ کے لاہور اور آپ کے کراچی میں بعض جگہ بہت بڑے بڑے اڈے لگے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. وہ تو 5,000 اور 2,000 پر اپنے بہن اور ماں کو فروخت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تم بھی اسی طرح انسان ہو، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے. تمہیں غصہ آتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی 1 کروڑ لے لو، بیوی کا ہاتھ دکھا دو، تم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. وہ لاہور اور پشاور اور کراچی والے کو اگر کوئی کہتا ہے کہ 2,000 روپیہ لے دو تو وہ پوری بہن اور ماں سب کو فروخت کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تمہارا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے. تمہاری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی تو 2 آنکھیں ہیں. تمہارے اندر غصہ ہے، اس کے اندر بھی ہے. تمہارے اندر دماغ ہے، اس کے اندر بھی ہے. تم بھی پٹھان ہو، وہ بھی پٹھان ہے. تم بھی خود کو غیرتی کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں. اس کو بھی رب نے پیدا کیا، تجھے بھی رب نے پیدا کیا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کرتے کرتے گدلا ہو گیا ہے. اس کی غیرت پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کے غصے پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کے حیا پہ پردے پڑ گئے ہیں. اس کے حیا کا جو نظام ہے وہ گدلا ہو گیا ہے. اس کی غیرت کا جو نظام ہے وہ سست ہو گیا ہے. ٹھیک مسلمان بھی اسی طرح ہے. جب یہ مومن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، انکار بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے. ساری چیزیں اللہ نے کامل ان کو دی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح کے نشو و نما کے لیے انسان کے اندر کیلشیم پورا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کولیسٹرول کامل ہوتا ہے جتنا ضروری ہے. ٹرائی گلیسرائڈ اتنا ہوتا ہے جس پہ اس کی زندگی ہوتی ہے. فولیک ایسڈ اتنا ہی ہوتا ہے جو اس کے اندر ضروری ہوتا ہے. مجھے دنیا میں وہ چیز دکھا دو جو اس میں نہ ہو. سب کچھ اس میں کافی ہوتا ہے. مگر زندگی گزرتے گزرتے، غلط کام کرتے کرتے، اپنے جسم کو ناروا طریقے سے استعمال کرتے کرتے، کبھی اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کبھی اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس کے کیلشیم میں کمی آ جاتی ہے. یہ سارے اس کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے. ایک دن ہوتا ہے کہ وہ اندھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ اپنا کردار ہے اس کا. ٹھیک اسی طرح اللہ نے مسلمان کو جب فطرت پہ پیدا کیا، سب کچھ اس میں کامل تھا، مگر والدین، مگر معاشرے کے اندر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، پنجپیری ہے، فلانا ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، یہ پیر ہے، یہ مفتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جنت والا ہے، جہنم والا ہے، اس کی ماننی ہے، اس کی نہیں ماننی ہے، یہ بہت بڑا ولی ہے، یہ با کردار ہے، یہ بد کردار ہے. اس کے سارے سسٹم کو گدلا کر دیتے ہیں. پھر اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو غلط دیکھتا ہے، بولتا ہے تو غلط بولتا ہے، ایمان لاتا ہے تو غلط لاتا ہے، یقین کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. ساری چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے رب نے ختم اللہ کے ساتھ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کمزوریوں کی وجہ سے، ان کے اعمال اور کردار کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا، مگر اللہ نے ساتھ قانون بھی بتایا کہ یہ بیٹا اتنے سالوں تک تمہیں وزنی چیزوں کے نیچے اس کو نہیں لاؤ گے. یہ بچہ ہے، اس کا دیکھ بھال کرو گے. جب اس کو باندھو گی بھی تو زیادہ زور نہیں دو گے ورنہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا ہے. جب یہ 5 سال کا ہوتا ہے تو تمہیں یہ کرنا ہے، جب 10 سال کا ہوگا تو یہ کرو گے، جب 15 سال کا ہوگا تو یہ کرو گے، جب 30 سال کا ہوگا. اگر تم نے کہیں پتھر نکالنے ہو زمین سے تو اپنے پیروں کو دور رکھو گے، ہاتھ کو بھی دور رکھو گے. اگر تمہارا پتھر اس پیر کی اوپر آیا تو تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا، یعنی میں توڑوں گا، اللہ نے فرمایا ہے.
تم پتھر کے نیچے اپنے پیر کو لاؤ گے تو میں توڑوں گا، تم اپنے ہاتھ کو کسی وزنی پتھر کے نیچے کرو گے تو میں توڑوں گا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں مہر لگاؤں گا۔ لازمی نتیجہ ہے، آپ بارش کے اندر کھڑے رہو گے تو تم گیلے ہو جاؤ گے، کپڑے ضرور گیلے ہوں گے۔ اب تم کہو گے کہ یار یہ تو اللہ نے میرے کپڑے گیلے کیے، یار یہ اللہ نے، تو اللہ نے تو پہلے سے کہا تھا کہ بارش کے سامنے کھڑے ہوگے تو گیلے ہوں گے، میں گیلا کروں گا۔ پتھر کے نیچے اپنے پیر لاؤ گے میں توڑوں گا، تمہارا کمر کسی بڑے پتھر کے نیچے آئے گا تو میں توڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، تمہارا دل کے اوپر مہر لگاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی کردار کی وجہ سے۔ پہلے سے وہ بتا چکا تھا کہ اگر تم قصے کہانیاں سنو گے تو تم